جی آپ نے فرمایا تھا کہ کب دعویٰ کب ہوا تو اس کی وضاحت ہو جاتی کہ 1882 سے حضور اپنے الہامات نشر فرما رہے ہیں. 1885 میں آپ نے مجددیت کا دعویٰ کیا اور 90 سے لے کر 1900 تک آپ نے بار بار یہ اپنی کتب میں لکھا ہے کہ مجھے مسیح قرار دیا گیا اور میں مسیح سے بڑھ کر ہوں, کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوں, مسیح سے بڑھ کر ہوں. اب اور لیکن جہاں بھی نبوت کا لفظ آتا تھا آپ اس کو محدثیت پہ معمول کرتے تھے, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب بار بار الہام فرما کے آپ کو یہ فرمایا کہ آپ ہی وہ نبی ہیں, تو آپ نے کثرت امور غیبیہ پر اطلاع اور کثرت مکالمہ مخاطبہ کو نبوت قرار دیا. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہاں سے ہم اب بات کو آگے چلاتے ہیں. گزشتہ پروگرام سے کے بعد ہمیں ای میل پہ مسز ضیاء قمر صاحی صاحبہ کا ایک سوال ملا ہے. احمدی خاتون ہیں, پچھلے پروگرام میں نے سوال پوچھا تھا, اس پہ شکریہ ادا کرتی ہیں کہ مجھے بڑا اچھا جواب ملا. اب وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ مسیح موعود اور مہدی کی علامات میں سے ایک علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ صلیب توڑے گا اور خنزیروں کو قتل کرے گا, مگر یہ علامات تو حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات میں, شخصیت میں پوری نظر نہیں آتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسیح موعود کے ظہور کے متعلق بتایا تو اس زمانے کی علامات بھی بتائیں اور یہ بھی بتایا کہ وہ آ کے کیا کیا کام کرے گا. ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کسر صلیب کرے گا اور قتل خنزیر کرے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ان علامات کو ظاہر پر معمول سمجھا اور وہ سمجھا کہ مسیح موعود اور امام مہدی جب آئے گا تو وہ ظاہری طور پر لکڑی کی صلیبیں یا چاندی کی صلیبیں یا لوہے کی صلیبیں جو لوگوں نے بنائی ہیں ان کو توڑتا پھرے گا, جبکہ یہ ایک نہایت ہی مذاق خیز سی بات بنتی ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی آئے اور وہ لکڑی کی صلیبیں توڑتا پھرے. اور وہ کتنی توڑے گا؟ ایک آدمی ایک جگہ سے توڑے گا, آگے جائے گا, پیچھے لوگ پھر بنا لیں گے. اسی طرح یہ بھی بڑی مذاق خیز بات ہے کہ خدا کی طرف سے آنے والا آئے اور وہ جنگلوں میں جا کے یا بیلوں میں جا کے سوروں کو مارتا پھرے, سوروں کا شکار کرتا پھرے. شکار کرنا ہے تو کسی اچھی چیز کا کرے. یہ بات ہرگز نہیں ہے. یہ تصور, یہ تفہیم ان ارشادات نبوی کی درست نہیں ہے, بلکہ جیسا کہ پہلے بھی بعض علماء نے اس بات کو بیان فرمایا ہے اور خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام تو حکمت سے پر ہوتے تھے. اس میں دراصل جو بات بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس زمانے میں صلیبی مذہب کا زور ہوگا, عیسائیت بہت زور میں ہوگی, اور وہ جو خدا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صلیب پر جان دے کر ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیا, وہ بڑی طاقت میں ہوں گے. اس زمانے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا اور وہ اس صلیبی عقیدے کو پاش پاش کریں گے. لکڑی کی ظاہری صلیبوں کو توڑنا مراد نہیں ہے. اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی روح سے, تاریخ کی روح سے, عقل کی روح سے, نقلی, عقلی, تاریخی, طبی مختلف قسم کے شواہد پیش کر کے یہ بتایا کہ جس یسوع مسیح ابن مریم کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا یا خدا کا بیٹا ہے, وہ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں بلکہ ایک پاک باطن خاتون کے بطن سے پیدا ہوا, وہ خدا کا ایک پیارا فرستادہ بزرگ نبی تھا, اس سے زیادہ نہیں. وہ خدا کا بیٹا نہیں ہے. اور وہ تمہارے عقیدے کے مطابق کہ وہ صلیب پر انہوں نے جان دی, یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے. انہوں نے صلیب پر جان نہیں دی, وہ لعنتی موت نہیں مرے. یہ عقیدہ مسلمانوں کو بھی سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے, قرآن کے خلاف ہے. اور عیسائیوں پر ایسے کاری حملے کیے دلائل ساتیہ کے کہ ان کے تو کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. چنانچہ بہت سارے عیسائی پادری جو تھے وہ پھر ان دلائل کا مقابلہ سے عاجز آ کر احمدیوں سے بحث سے کتراتے تھے, کیونکہ غیر احمدی مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر زندہ موجود ہے. اس سے عیسائیوں کو طاقت ملتی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے بلکہ آپ نے طبی عمر پا کر اسی دنیا میں وفات پائی ہے, اور سری نگر محلہ خانیار میں ان کی قبر ہے. اور تاریخی شواہد بھی بتائے, قرآن کے دلائل بھی بتائے, اور بڑے قوی دلائل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کیا, جس کو اب
بہت سارے جو غیر احمدی مسلمان علماء جو پہلے یہ نہیں مانتے تھے اور حیات مسیح کے قائل تھے، وہ بھی اب اس بات کے قائل ہو رہے ہیں. تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایسے دلائل دیے ہیں کہ جن کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو صلیبی عقیدہ ہے وہ پاش پاش ہوا ہے. اس طرح سے آپ نے صلیب کو توڑا ہے. کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کر دی جائے تو نہ ان کا آسمان پہ جانا ثابت ہوتا ہے، نہ ان کا صلیب پہ جان دینا ثابت ہوتا ہے. تو عیسائیت تو ساری دھڑام سے نیچے گر جائے گی، نہ ان کا جسمانی طور پہ واپس آنا ثابت. جب گیا ہی نہیں تو آنا کس میں. بالکل. تو اور جس طرح بھی پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی نا، تو آپ نے بڑی ایک اچھی بات اس وقت کی کہ یہ جو ظاہری رنگ میں توڑنے کی تشریح ہے، یہ اسی انتہا پسند ٹولے کی تشریح ہے جو ظاہری رنگ میں مساجد کے اوپر سے کلمے توڑتے اور لوگوں کے سینوں سے کلمے کے بیج نوچتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اب احمدیوں سے متعلق آپ نے بات چھیڑی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ احمدیوں کے سینوں سے کلمے طیبہ کا بیج نوچ لیں تو گویا ہم ان کے دل سے کلمہ نکال لیں گے، یا ان کی مسجدوں سے کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے یا اور جگہوں پہ لکھا ہوا ہے دیواروں پہ، تو وہاں سے اس کو مٹا دیں یا توڑ دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل سے بڑا مارکا سر انجام دے لیا. لیکن یہ تو عقیدے کی بات تھی. جس طرح احمدیوں کے دل سے اللہ اور اس کے رسول حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نکالی جا سکتی، اسی طرح ظاہری صلیبوں کو توڑنے سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تھا کسر صلیب کا، جب تک اس صلیبی عقیدے کو پاش پاش نہ کیا جاتا جس کی بنا پر عیسائیت، موجودہ عیسائیت کی عمارت قائم ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، خدا کے اس معصوم بندے کو، اس معصوم نبی کو لعنتی موت مارتی ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن و حدیث سے یہ ثابت کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو پورا فرمایا. اور وہی دلائل ہیں جو آج بھی عیسائیوں کے مقابل پر بعض دوسرے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں. لیکن میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، بدقسمتی سے ان کے اپنے بعض عقیدے ایسے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ بجسد عنصری آسمان پر گئے اور دوبارہ آئیں گے. اس عقیدے کے ہوتے ہوئے وہ عیسائیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج ساری دنیا میں سوائے جماعت احمدیہ کے کوئی نہیں ہے جو مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والی ہے کہ کسر صلیب کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا پیچھے جب مصر میں ایک عیسائی پادری نے ٹی وی پہ ایک پروگرام شروع کیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ہی گندی زبان بھی استعمال کرنی شروع کی، تو مسلمان بے چین تھے، کوئی اس کا جواب نہیں دیتا تھا. ہمارے بعض احمدیوں نے ازہر والوں کو لکھا کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے، آپ کی ناک کے نیچے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، آپ کیوں نہیں اٹھتے اس عیسائی کے مقابل پر اور اسلام کی برتری کو ثابت کرتے؟ نہیں اٹھے. پھر جب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ کی ہدایت پر احمدیوں کو یہاں سے ہدایت ہوئی کہ عرب احمدی اس کا جواب دیں، اور آپ جانتے ہیں کہ عربی کے پروگرام میں اس پہ ایک لمبے پروگراموں کا سلسلہ چلا، طاہر ندیم صاحب بھی اس کا ایک حصہ ہے. اور جب یہ جوابات دیے گئے اور لوگوں نے ازہر والوں کو پوچھا تو انہوں نے کہا یہی جواب جو یہ دے رہے ہیں وہی ہے. تو کسر صلیب جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے، کسی اور نے نہیں کی اور کوئی اور کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سپرد فرمایا ہے وہ کام اس سے تو سرزد نہ ہو اور کوئی اور کر جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. اس لیے ہمارا تو یہ اعتقاد ہے اور یہ عقیدہ ہی نہیں، یہ دنیا پہ ثابت شدہ ایک حقیقت ہے. اور عیسائی چرچوں نے اپنے پادریوں کو منع کیا ہوا ہے کہ احمدیوں سے بات نہ کریں، کیونکہ یہ جو ہے یہ ان کے مقابل پر ہم دلائل میں نہیں جیت سکتے. بہت شکریہ مسز ضیاء قمر صاحی صاحبہ، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. چونکہ احمدی خاتون ہیں تو آپ کی جب غیر احمدی لوگوں سے بات چیت ہو اور اس قسم کے موضوع پہ بات ہو تو انہیں ضرور بتائیں، جس طرح بھی آپ نے سنا نصیر قمر صاحب کی گفتگو سے کہ یہاں پہ صلیب سے اور خنزیر سے مراد دراصل وہ علامتی رنگ میں عیسائیت کے فتنے کا ذکر ہے، دجالیت کے فتنے کا ذکر ہے، جس کے مقابلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے وہ چومکھی جنگ لڑی جو نہ آپ سے پہلے کوئی لڑ سکا نہ آپ کے بعد کوئی لڑ سکے گا. علاوہ آپ کے نیابت میں آپ کے خلفاء، ظاہر ہے کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جاری و ساری ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو روشن کرنے کے لیے اور آپ کی سیرت کے بیان کے لیے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جس طرح سے پیس کانفرنسز کا جو ہے وہ ایک سلسلہ جاری کر رکھا ہے، وہ بھی جماعت احمدیہ ہی کا خاصہ ہے کہ ہم جو بھی عیسائیت کی طرف سے حملے ہوتے ہیں گاہے بگاہے اب بھی سننے کو ملتے رہتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، کبھی آپ کی ازواج مطہرات کی ذات پہ، لیکن ان کا جواب اگر کوئی دیتا ہے تو جماعت احمدیہ سب سے اچھے رنگ میں دیتے ہیں، کیونکہ ویسے تو جواب دوسرے مغضوب الغضب ہو کے دیتے ہیں، کہیں ٹائر جلا دیے، کہیں لوگوں کو مارا پیٹا، لیکن سب سے پرامن طریقے سے اور سب سے خوبصورت طریقے سے اور دلائل کے ساتھ اگر جواب دیا جا رہا ہے تو وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت حضرت امیر المومنین
کی رہنمائی اور آپ کی قیادت میں دے رہی ہے اس وقت.